بنسی راج کے ہاتھ میں کچھ دبا ہوا تھا جو اس نے میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ اخبارات کا بنڈل تھا جسے میں نے حیرت سے دیکھا تو نیمو کی ہم شکل پورنی بولی، اسے دیکھو ڈاکٹر مہاراج۔ میں نے پرتجسس انداز میں اخبارات کا بنڈل کھولا اور پہلے اخبار پر نظر دوڑائی۔ ہندی، اردو اور انگریزی کے اخبارات تھے۔ میرے سامنے انگریزی اخبار تھا جس کی ہیڈ لائن تھی پاکستانی جاسوس کامران مسعود جیل سے فرار۔ پاکستانی جاسوس؟ میرے منہ سے سرسراتی آواز نکلی۔ پورنی ہنس پڑی، پھر بولی، پوری خبر پڑھو مہاراج۔ میں دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اخبار پڑھنے لگا۔ مجھے پاکستانی جاسوس قرار دے دیا گیا تھا جو ایک مایہ ناز ڈاکٹر نیمو بینرجی کے قتل میں ملوث تھا۔ اس نے آبرو ریزی کے بعد ڈاکٹر نیمو کو گردن دبا کر ہلاک کر دیا تھا۔ اسے سزائے موت سنائی جانے والی تھی کہ وہ جیل کے محافظوں کو شدید زخمی کر کے فرار ہو گیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں اس کا پورا گروپ موجود ہے جس نے اسے فرار میں مدد دی۔ پولیس اسے چپے چپے پر تلاش کر رہی ہے۔ مختلف تاریخوں کے اخبارات تھے جن میں میرے خلاف نہ جانے کیا کیا لکھا گیا تھا۔ اخبارات کا جائزہ لے کر میں نے پورنی کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ اب تمہیں اس سنکٹ سے صرف کھنڈولہ مہاراج ہی نکال سکتے ہیں۔ کیسے؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ جیسے تم یہاں آ گئے ہو، جادو کے زور سے۔ تو اور کیا؟ جب جادو کے زور سے مجھے جیل سے نکالا گیا ہے تو پھر وہاں کے سپاہیوں کو کیوں زخمی کیا گیا؟ تاکہ پولیس تمہاری تاک میں رہے اور تمہارے بھاگنے کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکے۔ اس پتھر کے قید خانے سے کیسے نکل کر بھاگا جا سکتا ہے؟ یہ کھنڈولہ مہاراج ہی جانتے ہیں۔ مگر وہ کھنڈولہ بنا کہاں ہے؟ تم نے اسے کھنڈولہ کہنا شروع کر دیا۔ اب ہمارے مہاراج کو کھنڈولہ بننے سے کون روک سکتا ہے؟ تمہارے کھانے پینے کے لیے درختوں پر پھل لگے ہیں اور پھل اچھی غذا ہوتے ہیں۔ میں چلتی ہوں۔ اس عمارت میں تم آرام سے گھوم پھر سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ عمارت کیا ہے؟ مغلوں نے بنائی تھی، نور باندی کہلاتی ہے، مگر اب کالی کنڈ ہے۔ چلتی ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھ گئی۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جیسے ہی وہ آنکھوں سے اوجھل ہوئی میرا دل بڑی شدت سے دھڑک اٹھا۔ اس لق و دق عمارت میں تنہا کیسے رہوں گا، اور وہ بھی 90 دن؟ کتنی ہولناک ویرانی ہے۔ دونوں طرف ایسا ہی سنسان ماحول تھا، بلکہ ادھر کالی کا ہیبت ناک بت تھا جسے دیکھ کر جان نکلتی تھی۔ جانے مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی تھی؟ پاس پڑے اخبارات منہ چڑھا رہے تھے۔ باہر قدم قدم پر موت میرے تعاقب میں تھی۔ کیا واقعی یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہے؟ اچانک بنسی راج کا خیال آ گیا۔ وہ اندرونی کمرے سے باہر نکلا تھا۔ میں اس کمرے کی طرف چل پڑا۔ دروازے سے اندر داخل ہوا۔ بے حد وسیع کمرہ تھا، لیکن وہاں پتھریلی دیواروں اور ایسے ہی سنگی فرش کے سوا کچھ نہ تھا۔ کوئی دوسرا دروازہ بھی نہ تھا۔ مایوس ہو کر باہر نکل آیا۔ ہمت کرنا تھی، ایسے گزارا نہیں ہو سکتا تھا۔ کالی کے بت والے ہال سے باہر آ گیا۔ اس کے بعد میں لان عبور کر کے دوسرے حصے میں پہنچ گیا۔ اس کے چپے چپے کو دیکھ ڈالا۔ عجیب بھول بھلیاں تھیں، گھوم پھر کر وہیں آ جاتا تھا۔ آخر کار تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں، نیند آ گئی اور میں وہیں زمین پر لیٹ گیا۔ آنکھ کھلی تو گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی، گویا رات ہو گئی تھی۔ شدید بھوک اور پیاس کا احساس ہوا۔ صبح سے کھیل تک منہ میں اڑ کر نہیں گئی تھی، لیکن یہ گہری کالی رات اور باہر پھیلی ویرانی۔ بھوک پیاس کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا، چنانچہ صبر کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ البتہ رات سوتے جاگتے گزری تھی۔ صحیح معنوں میں یہ جادو نگری تھی۔ ساری رات قدموں کی آہٹیں، چیزیں گرنے کی آوازیں، ہنسی کی آوازیں سنائی دیتی رہی تھیں۔ کئی بار یوں لگا جیسے کوئی مجھے جھک کر دیکھ رہا ہو۔ وحشت سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا۔ سوچیں تھیں کہ دماغ پھاڑے دے رہی تھیں۔ 90 دن اس عقوبت خانے میں قید رہوں گا، پھر کیا ہوگا؟ بھوریا چرن کے شنکھا بن جانے کا عمل پورا ہو جائے گا، پھر وہ مجھے پیر پاگن کے مزار پر جانے کے لیے کہے گا۔ کیا کروں گا میں؟ ایک دم دل میں حوصلہ سا جاگا۔ زندگی اللہ کی امانت ہے، ہر قیمت پر اسے واپس جائے گی۔ طریقہ کار کیسا بھی ہو، پھر خوف کی کیا بات ہے، جب اور جیسے چلی جائے۔ ایک مزار پاک کا تقدس کسی قیمت پر پامال نہیں کروں گا، چاہے 100 بار مرنا پڑے۔ بس یہ سوچ کر آنکھیں بند کی تو صبح ہو گئی۔ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ خوف کو ذہن سے جھٹک کر سنجیدگی سے سوچا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ احاطے میں پپیتے کے درخت دیکھے تھے، میٹھی میٹھی خوشبو بتاتی تھی کہ درختوں پر پھل لگے ہوئے ہیں، انہی سے پیٹ بھرنا ہوگا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکل آیا، پھر پوری عمارت میں آوارہ گردی شروع کر دی۔
ایک جگہ کنواں نظر آیا، ڈول اور رسی سے اندازہ ہوا کہ استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ کھانے پینے کا بندوبست ہے۔ ڈول کنویں میں ڈال کر پانی کھینچا، پہلے منہ ہاتھ دھو کر چند گھونٹ پیا، پھر پپیتے کے ایک درخت پر قوت آزمائی کی۔ میٹھے پپیتے نے بھوک مٹائی۔ اس کام سے فارغ ہو کر پھر عمارت گردی شروع کر دی اور پوری عمارت کا جائزہ لے کر یہ اندازہ قائم کیا کہ مغل اتنے بے وقوف نہیں تھے کہ ایک ایسی عمارت بناتے جس میں کوئی دروازہ ہی نہ ہو۔ عمارت میں باہر جانے کا کوئی دروازہ نہیں تھا، یہ عمل جادو کے زور سے کیا گیا تھا۔ بھوریا چرن لافانی زندگی چاہتا تھا، شیطانی قوتیں حاصل کر کے پوری دنیا پر اجارہ داری کا خواہش مند تھا، احمق تھا۔ کائنات کی تاریخ میں کتنے آئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے قانون میں رخنہ انداز ہونے کی کوشش کی اور دنیا کے لیے عبرت بن گئے، بلکہ ایمان مستحکم کر گئے کہ ذات باری کے حکم سے انحراف ایک مضحکہ خیز سوچ ہے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ فانی ہے، ہر شے اس کی امانت ہے اور اسی کو واپس جانی ہے۔ اس میں تبدیلی کا خواہش مند صرف اپنی جان کھونے کے سوا کچھ نہیں پاتا۔ عمارت کا جائزہ لیتے ہوئے اس وقت میں ایک در کے پاس سے گزر رہا تھا جس کی ڈاٹ گول تھی۔ در کے عین سامنے دیوار تھی جس کے دونوں طرف پتلے راستے نظر آ رہے تھے۔ ایک لمحے توقف کے بعد میں نے در کے اندر قدم رکھ دیے۔ ایک دم گلاب کے پھولوں کی خوشبو محسوس ہوئی، یوں لگا جیسے وہاں گلاب اگے ہوں۔ پتلے راستے کو جو صرف چند قدم کا تھا عبور کر کے دوسری طرف پہنچا تو ایک وسیع جگہ نظر آئی جس کے بیچوں بیچ ایک پکی قبر نظر آ رہی تھی۔ قبر پر کتبہ لگا ہوا تھا جس کے الفاظ پر مٹی کی تہ چڑھی ہوئی تھی اور وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس ظلمت کدے میں یہ مزار کس کا ہے؟ آس پاس کہیں پھول نظر نہیں آ رہے تھے جس کا مطلب تھا کہ خوشبو اس پاک مزار سے آ رہی ہے۔ آگے بڑھ کر قمیص کے دامن سے مٹی صاف کی تو تحریر نظر آئی، لکھا تھا سید غلام غوث علی، اضغام البراس، سن وفات 16 شعبان 917 ہجری۔ فوراً ہی ہاتھ اٹھ گئے اور میں نے فاتحہ خوانی شروع کر دی۔ خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ ایک دم دل میں ایسی خوشی ابھری جیسے دیار غیر میں اچانک کوئی اپنا مل جاتا ہے۔ بڑے خشوع و خضوع سے فاتحہ خوانی کی، تبھی ایک سرسراتی ہوئی آواز ذہن میں گونجی، ڈر رہا ہے؟ ہاں، بے اختیار ذہن نے جواب دیا۔ زبان جنبش نہیں کر رہی تھی۔ کیوں؟ نحوستوں میں گرفتار ہوں۔ ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ بھول جاتے ہو کہ تمہیں کتنا بڑا تحفظ حاصل ہے۔ اس وقت جب تم دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تمہارے علم میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا، تمہارا پہلا رشتہ اس ذات ایزدی سے قائم ہوتا ہے۔ تمہارے کان میں اذان کہی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تم تحفظ کے حصار میں آ جاتے ہو، اس سے واقف ہو جاتے ہو جو تمہاری ہر سانس کا ضامن ہے۔ ازل سے ابد تک وہ تمہیں اپنی عنایتوں سے نوازتا ہے، تم اسے بھول جاتے ہو، وہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔ مانگو اس سے، وہ ضرور دیتا ہے۔ میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ میرے دل سے آواز اٹھی، تو نکل جاؤ، کیا رکاوٹ ہے؟ یہاں کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی دیوار بھی نہیں ہے۔ جواب ملا اور میرے سامنے سے جیسے کوئی رکاوٹ ہٹ گئی۔ ایک دم ماحول کھلا کھلا ہوا محسوس ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں اس عمارت میں نہیں تھا۔ عین سامنے جامع مسجد دہلی نظر آ رہی تھی۔ ایک لمحے میں نے اسے پہچان لیا۔ میرا رواں رواں لرز رہا تھا۔ اپنی اس وقت کی کیفیت کو کوئی نام نہیں دے سکتا، بس ساکت و جامد کھڑا تھا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے باہر کی رونق دیکھ رہا تھا۔ اس عمارت کا دور دور تک پتہ نہیں تھا جہاں چند لمحے پیشتر تھا۔ یہ ایسا معجزہ تھا کہ سارا وجود ہل کر رہ گیا تھا۔ السلام علیکم۔ سلام کی آواز سن کر چونک پڑا۔ پلٹ کر دیکھا تو ایک بزرگ سامنے کھڑے تھے، شیروانی پائجامے میں ملبوس، پاؤں میں سلیم شاہی اور سر پر 2 پلی ٹوپی، مکمل دہلوی لگ رہے تھے۔ عزیزی، سلام کا جواب نہیں دو گے؟ ہمیں یقین ہے مسلمان ہو۔ مرزا ابراہیم بیگ کے صاحبزادے کو ہم نہ پہچانیں گے تو اور کون پہچانے گا؟ وعلیکم السلام جناب، میرے بارے میں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کہا۔ ارے، آپ کو علم ہے کہ ہر جھوٹ گناہ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی عمل کے تحت بولا جائے۔ آئیے آپ کو ناشتہ کرائیں۔ وہ دیکھیے بننے میاں کی نہاری کی دیگ سے خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں، اور وہ تازہ روٹیاں۔ آئیے، ہم بے قابو ہو گئے ہیں۔ خوش مزاج بزرگ نے بے تکلفی سے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آپ یقین کر لیجئے میں ابراہیم بیگ کا بیٹا نہیں ہوں۔ ناشتہ تو کرتے ہوگے اور کسی نہ کسی کے صاحبزادے ضرور ہوگے۔ آئیے۔ وہ مجھے جس طرح ہوٹل کی طرف گھسیٹ رہے تھے بڑا عجیب تھا، لوگ نہ جانے کیا سمجھیں گے، چنانچہ اس طرف چل پڑا۔ بننے خان کا نہاری ہوٹل بھی قدیم روایتوں کا امین تھا۔ اس کے برابر
مشہور کریم ہوٹل تھا۔ مجھے یاد تھا کراچی میں کسی مریض نے مجھے جامع مسجد دہلی کے سامنے کریم ہوٹل کے بارے میں بتایا تھا۔ خیر، بنے میاں یا بنے خان کے ہوٹل میں لکڑی کی بھدی کرسیوں پر بیٹھ کر کھولتی ہوئی اور مرچوں بھری نہاری نے جو لطف دیا اسے شاید زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ بھوکا بھی تھا، صرف پپیتا کھایا تھا، 2 روٹیاں کھا کر پانی پیا اور شکم سیر ہو گیا۔ ہمارا نام ارشاد علی ہے، حکیم ارشاد علی۔ ابا کی زبانی یہ نام ضرور سنا ہوگا۔ ہم 17 سال آگرے میں رہے ہیں، بڑی کامیاب حکمت کی ہے اللہ کے کرم سے۔ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں اگر اجازت ہو تو؟ جی فرمائیے۔ ماں باپ پانی کے بلبلے ہوتے ہیں بیٹے، اولاد ہی آنکھوں کی بینائی ہوتی ہے۔ چلے جاتے ہیں تو بس تصویریں رہ جاتی ہیں، بے آواز تصویریں جو کبھی نہیں بولتی، بس تکتی رہتی ہیں۔ مانتے ہو؟ جی ہاں، ان سے ناراضی بجا نہیں۔ مرزا جی تڑپ رہے ہیں تمہارے لیے۔ مجھ سے ٹیلی فون پر کہا ہے کہ سلیم بیگ کو دہلی میں دیکھا گیا ہے، اسے تلاش کر کے واپس آگرہ لے آئیں۔ بیٹے، اللہ نے یہ سعادت ہمیں بخشی ہے، ہماری لاج رکھ لو، ماں باپ کے پاس واپس چلو، ہم تمہیں خود وہاں چھوڑ کر آئیں گے۔ محترم، آپ نے فرمایا تھا کہ ہر جھوٹ گناہ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی عمل کے تحت بولا جائے۔ میں جھوٹ در جھوٹ بول کر گناہوں کے انبار نہیں لگاؤں گا، اور پھر اب تو آپ کا نمک بھی کھا لیا ہے۔ میں سلیم بیگ نہیں ہوں، میرا نام کامران مسعود ہے۔ ارشاد علی مجھے حیرت سے دیکھنے لگے، بغور دیکھتے رہے، پھر بولے، اب کچھ تبدیلی لگ رہی ہے۔ ہم نے تمہیں، میرا مطلب ہے سلیم بیگ کو 2 سال پہلے دیکھا تھا، جب تاج گنج میں ہماری سالی کی شادی ہوئی تھی۔ اچھا، حیرت انگیز مماثلت ہے نقوش میں، اللہ تمہاری عمر دراز کرے۔ کہاں رہتے ہو؟ میں ایک دم سنبھل گیا۔ وہ اخبارات یاد آ گئے تھے جن میں میرے بارے میں خبریں چھپی تھیں۔ اپنی حقیقت نہیں بتا سکتا تھا، کوئی بات بنانی تھی، چنانچہ جلدی سے بولا، میں دہلی کا رہنے والا نہیں ہوں۔ اوہ، گویا دہلی میں نوارد ہو، کہاں سے آئے ہو؟ سہارنپور کا رہنے والا ہوں۔ میرے منہ سے نکلا، والد واقعی سہارنپور کے تھے؟ یہاں کہاں قیام ہے؟ ابھی کہیں نہیں۔ میری زبان لڑکھڑا گئی۔ ارشاد علی کسی سوچ میں گم ہو گئے، پھر کہنے لگے، نوکری وغیرہ کی تلاش میں آئے ہو؟ اصل میں صاحبزادے، ہر شخص میں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں۔ میں حتی الامکان جھوٹ سے گریز کرتا ہوں، اس لیے سچ بول رہا ہوں کہ میری بھی ایک کمزوری ہے۔ اگر کوئی دل کو بھا جائے تو کوشش کرتا ہوں کہ اسے سینے میں سمیٹ لوں۔ تم میرے دوست کے بیٹے کے ہم شکل ہو اور دلی تک کا سفر کرنے والے بھی۔ میں تمہارے بارے میں کچھ اور ہی سوچ رہا ہوں۔ پہلے یہ بتاؤ، کوئی نوکری وغیرہ کی تلاش کا معاملہ ہے نا؟ میں مسکرا دیا تو وہ جلدی سے بولے، دیکھا کیسا پکڑا، آخر ہم بھی حکیم ارشاد علی ہیں۔ آپ حکمت کرتے ہیں؟ کرتے تھے، اب تو عظیم اللہ خان صاحب کے دست و بازو ہیں، وہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتے۔ کہتے ہیں ارشاد علی تمہارے بل پر جی رہے ہیں، ہمیں چھوڑ دو گے تو جینا چھوڑ دیں گے۔ اب بتائیے اس کے بعد انسان کیا کرے؟ اب آپ حکمت نہیں کرتے؟ گنجائش کہاں رہ گئی ہے حکمت میں؟ اس کے لیے وقت بھی نہیں ہے۔ عظیم الشان کاروبار اور جائیدادیں ہیں عظیم اللہ خان صاحب کی، قدیم نوابی خاندان سے ہیں، بس ساری دیکھ بھال ہمارے کندھوں پر ہے۔ خوب، میں نے کہا، اب تمہاری باری ہے، تم بتاؤ، دلی میں کوئی عزیز داری ہے؟ نہیں، پھر کہاں قیام کرو گے؟ کوئی سستا سا ہوٹل تلاش کروں گا۔ خوب، ابھی بے روزگار ہو، نوکری تلاش کرو گے، کب ملے گی کچھ نہیں کہا جا سکتا، جیب میں جو کچھ ہے پر لگا کر اڑ جائے گا، حالات سے واقف نہیں ہو، اگر جیب میں کچھ ہے تو سنبھال کر رکھو، 1000 ضرورتیں پیش آ جاتی ہیں۔ میں نے کچھ کہنا چاہا تو وہ جلدی سے ہاتھ اٹھا کر بولے، جو کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو، میری کسی بات میں تمہیں لالچ نظر آئے تو کم نسل سمجھ لینا، کسی ریا فریب کے بغیر یہ پیشکش کر رہا ہوں، بہتر ملازمت مل جائے تو اپنی پسند کی رہائش تلاش کر لینا، چندہ مداخلت نہیں کروں گا، اس سے پہلے میرے ساتھ قیام کرو۔ میں حیران رہ گیا، اس وقت میں لمحہ لمحہ زندگی کے عذاب سے گزر رہا تھا، ہر وقت موت رقصاں تھی، کسی بے لوث ہمدرد کا مل جانا تصور سے باہر تھا۔ اس طرح تو ارشاد علی کی یہ پیشکش امداد غیبی تھی، فوری طور پر چھپنے کی جگہ مل رہی تھی، لیکن فوری آمادگی بھی معیوب سی بات تھی۔ میں نے کہا، آپ بہت اچھے انسان ہیں حکیم صاحب، لیکن اس طرح پتھروں کو اٹھا کر گھروں میں لے جانا دانش مندی نہیں ہوتی۔ اس ماں کی بے حرمتی ہے تمہیں پتھر سمجھنا یا کہنا جس نے تمہیں جنم دیا، اس باپ کی توہین ہے جس نے تمہیں شریفانہ اور مہذبانہ انداز سکھایا۔ ان دونوں کے دل سے پوچھو پتھر ہو کہ ہیرے۔ اب اچھا، کہانیاں ختم، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے کامران میاں، چوں چرا کی گنجائش نہیں۔ میں نے گردن جھکا دی۔ ہوٹل کے پیسے ادا کر کے حکیم صاحب باہر نکل آئے،
پھر ایک رکشہ میں بیٹھ کر رکشے والے کو قرول باغ چلنے کے لیے کہا۔ رکشہ چل پڑا۔ میرا ذہن بری طرح چکرا رہا تھا۔ جو کچھ مجھ پر بیت رہی تھی میرا دل ہی جانتا تھا۔ اس بات کا شدید خوف تھا کہ دہلی پولیس میری تلاش میں ہے، کہیں میری وجہ سے بیچارے حکیم صاحب کسی مشکل کا شکار نہ ہو جائیں۔ مجھے فوراً پاکستانی جاسوس قرار دے دیا گیا تھا۔ اگر میں پولیس کے ہاتھ لگ گیا تو میرا جو حشر ہوگا میں جانتا تھا، چنانچہ خاموش ہو گیا۔ عظیم اللہ خان کی حویلی قدیم طرز تعمیر کا حسین نمونہ تھی۔ اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے حکیم صاحب نے کہا، یہ عظیم اللہ خان کی حویلی ہے، کوئی 200 سال پرانی ہے، لیکن اسے اندر سے دیکھو گے تو دنگ رہ جاؤ گے۔ میں نے تعریفی نظروں سے حویلی کو دیکھا تھا۔ رکشہ حویلی کے اطراف سے ہو کر اس کے پیچھے آ رکا۔ یہ بھی حویلی ہی کا ایک حصہ تھا، لیکن اس سے بالکل الگ۔ حکیم صاحب نیچے اترے تو میں نے بھی ان کی تقلید کی۔ پیسے ادا کر کے حکیم صاحب نے مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور بڑے دروازے کے قریب ایک دوسرے چھوٹے دروازے کے پاس پہنچ گئے۔ میاں رکو، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بڑے دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ کچھ ہی لمحوں میں دروازہ کھل گیا۔ خاصا وسیع کمرہ تھا۔ 2 بستر نفاست سے لگے ہوئے تھے۔ سامنے ٹوائلٹ کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ بیرونی مہمانوں کے لیے اس سے عمدہ انتظام مشکل تھا۔ اگر ذہنی سکون ہوتا تو یہ مہمان خانہ میرے لیے بے حد دلکشی کا حامل تھا، کیونکہ اس دور میں ایسی کلاسیکل رہائش گاہیں نہیں ہوتی۔ پوری تسلی سے آرام کرو، وہ غسل خانہ ہے، منہ ہاتھ وغیرہ دھو لو، میں کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ جی، میں نے کہا اور حکیم صاحب اندر چلے گئے۔ منہ ہاتھ دھونے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ جن حالات کا شکار ہو گیا تھا ان میں تو بس دل چاہ رہا تھا کہ کسی خاموش جگہ آنکھیں بند کر کے لیٹ جاؤں اور کبھی آنکھیں نہ کھولوں۔ میرا کوئی قصور نہیں تھا، ایک ناگہانی تھی کہ بدروح کا شکار ہو گیا تھا، اور اب گھر سے اتنا دور ہو گیا تھا کہ گھر واپسی کا تصور بھی ہولناک تھا۔ کیا حال ہوگا میرے گھر والوں کا؟ ایک ایک بات کی خبر ہو گئی ہوگی سب کو۔ مجھے ایک گھناؤنے جرم کا مرتکب قرار دے دیا گیا تھا، اور اب میں ایک مفرور قاتل، ایک پاکستانی تخریب کار قرار دے دیا گیا تھا۔ پتہ نہیں اس کے اثرات میرے گھر والوں پر کیا ہوئے ہوں گے۔ ان سے میرے بارے میں معلومات تو ضرور کی جا رہی ہوگی۔ اچانک کسی کی آمد نے خیالات سے چونکا دیا۔ 8-9 سال کی خوبصورت بچی تھی۔ چہرے پر معصومیت اور شرارت کا امتزاج تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں دلچسپی سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ ان میں شرم اور شرارت بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ اس نے ادب سے مجھے سلام کیا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی چپلیں میرے پاس رکھ دی۔ آپ منہ دھو لیں۔ اس کی پیاری آواز ابھری۔ بچے کائنات کا سب سے حسین سرمایہ ہوتے ہیں۔ ان کا وجود اندر کے تقدر کو ایک لمحے میں دھو دیتا ہے۔ اس معصوم آواز نے ایک دم میرا مزاج بدلا تھا۔ بے حد شکریہ، میں آپ کو باجی کہہ سکتا ہوں؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ باجی؟ وہ حیرت سے بولی، مگر آپ تو مجھ سے بڑے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، تو پھر بتائیے کیا کہوں؟ سیدھی سی بات ہے، جمیلہ کہہ لیجئے، بہتر ہے، میں نے سعادت مندی سے کہا۔ اور ہم آپ کو بھائی جان کہیں گے۔ یہ بھی سیدھی سی بات ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ چلیے مسئلہ حل ہو گیا، اب ہم چلتے ہیں، اس نے کہا اور واپس اندر چلی گئی۔ دل سے تھوڑا سا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا، چنانچہ چپلیں پہن کر غسل خانے کی طرف چل پڑا۔ باہر آیا تو حکیم صاحب چائے سمیت بیٹھے تھے۔ ناشتے کا بندوبست اس لیے نہیں کیا کہ بندے خان کی نہاری کی توہین ہوتی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی نہاری کھانے کے بعد کسی اور ناشتے کی ضرورت رہے تو ان پر 4 لفظ، مطلب یہ کہ لعنت، لیکن چائے ایک تبرک ہے جس سے گریز بھی گناہ ہے۔ چائے کے چند گھونٹ لیے تھے کہ دروازے کا پردہ ہلا اور ایک پروقار خاتون اندر داخل ہو گئی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ حکیم صاحب کی بیگم ہے۔ میں نے سلام کیا، وہ جواب دے کر بیٹھ گئیں تو حکیم صاحب بولے، یہ ہماری 40 سالہ مونس ہیں، انیسہ بیگم نام ہے، تمہارا تعارف میں کرا چکا ہوں۔ چائے کے بعد میں چلا جاؤں گا، انیسہ اور بچیاں تمہارا خیال رکھیں گی۔ آپ بے فکر رہیں، کامران میاں کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ انیسہ بیگم واقعی ماں کی طرح ہمدرد محسوس ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی 4 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد مجھے آرام کرنے کے لیے کہہ کر چلی گئیں اور میں بستر پر لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی مجھے احساس ہوا جیسے میں گہرے کنویں میں ڈوب رہا ہوں۔ واقعی ایسی ہی کیفیت تھی۔ دیار غیر میں بے یار و مددگار خونخوار دشمنوں میں گھرا ہوا تھا۔ یہاں کی پولیس چپے چپے پر مجھے تلاش کر رہی تھی۔ دوسری طرف وہ منحوس سادھو بھوریا چرن تھا جس نے مجھے اپنی خباثتوں کا شکار بنا کر اس حال کو پہنچا دیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کروں؟ اب اتنا سادہ لو بھی نہیں تھا کہ صحیح صورتحال کا اندازہ نہ ہو سکے۔ سفارت خانے سے رابطے کی کوشش بے سود تھی، گھر سے بھی رابطہ نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ لوگ بھی عذاب میں گرفتار ہو جاتے۔
اب بھی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا۔ بہت غور کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ اب وقت کے فیصلے کا انتظار کیا جائے۔ نیکی کی قوتوں نے بھی مجھے نظر انداز نہیں کیا ہے، جس کا جیتا جاگتا ثبوت اس عمارت سے باہر آنا تھا، جسے کالی کھنڈ کا نام دے کر میرا قید خانہ بنا دیا گیا تھا۔ مجھے کتنی آسانی سے اس قید خانے سے رہائی دلا دی گئی تھی۔ خاموشی سے یہ باتیں سوچ رہا تھا اور سوچتے سوچتے نیند آ گئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر ہوئی تھی کہ کسی آہٹ سے آنکھ کھل گئی۔ چونک کر دیکھا تو جمیلہ تھی، جس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی اور اس کے ہاتھ سے گلاس گرا تھا۔ مجھے دیکھ کر شرمندگی سے بولی، وہ جو کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ، غلطی ہو گئی، مناسب سمجھے تو معاف کر دیں۔ ارے بڑی بی، اتنی بڑی بڑی باتیں، کیا ہو گیا؟ پینے کا پانی رکھنے آئے تھے آپ کے لیے، ٹھوکر لگی، گلاس گر گیا اور آپ جاگ گئے۔ ویسے آپ سے کچھ پوچھنا بھی تھا، ارشاد فرمائیے۔ دوپہر کو کیا کھانا پسند فرمائیں گے؟ دال، سبزی، گوشت یا پھر چاول؟ یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑ دیتے ہیں، میں نے مسکرا کر کہا۔ فیصلہ تو خیر ہو ہی جائے گا، ہم ایک بات ضرور کہیں گے، وہ یہ کہ آپ بہت اچھے بھائی جان ہیں۔ اس کی وجہ پوچھیے، بتا دیجئے۔ آپ ہنسنا مسکرانا جانتے ہیں۔ ایک وہ تھے جان کا عذاب۔ کون؟ ارے وہی علی محمد، امی جان کی خالہ زاد بہن کے نند کے لڑکے، جو کسی کام سے دہلی تشریف لائے تھے۔ ایک ہفتہ رہے، ایک بار بھی نہیں مسکرائے، صورت پر جھاڑو پھری رہتی تھی۔ اللہ کی مار، دن گنتے تھے ہم لوگ کے کب جائیں۔ جمیلہ، ایک بھچی بھچی سرزنش کرتی ہوئی آواز ابھری اور جمیلہ نے دانتوں تلے زبان دبا لی، پھر ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ دروازے پر گئی، سرگوشیوں میں کچھ مذاکرات ہوئے، پھر واپس آ گئی۔ خطرہ ٹل گیا، اب منافقت تو نہیں کی جا سکتی، سبھی عاجز تھے، جو دل میں ہے وہ بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد اور سنیے، خدا خدا کر کے ٹلے اور گھر جا کر پتہ ہے کیا گل کھلایا؟ اچھا، کوئی گل بھی کھلایا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، سائمہ باجی کے لیے رشتہ بھیج دیا۔ آپ سائمہ باجی کو جانتے ہیں نا؟ نہیں۔ ارے ہاں، ابھی آپ نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے۔ سائمہ باجی منجلی باجی ہیں، صورت شکل درمیانی ہے، رنگ صاف ہے، بس ناک ذرا موٹی ہے، اور جب چشمہ لگاتی ہیں تو پوری بی ملانی لگتی ہیں، بی ملانی جو سپارہ پڑھانے آتی ہیں۔ جمیلہ، وہی آواز دوبارہ سنائی دی، پھر انیسہ بیگم کی آواز سنائی دی۔ کہاں ہے جمیلہ؟ ارے مارے گئے، اب شکایت ہو جائے گی، جمیلہ نے کہا، پھر جلدی سے بولی، بہتر ہے بھائی جان، میں دردانہ باجی کو بتائے دیتی ہوں کہ آپ کو قیمہ بھرے کریلے بہت پسند ہیں۔ یہ کہتی ہوئی وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ مجھے ہنسی آ گئی، قیمہ بھرے کریلوں کی کہانی جمیلہ نے خود گھڑی تھی، لیکن حیرتناک بات یہ تھی کہ مجھے واقعی قیمہ بھرے کریلے بہت پسند تھے۔ 3 دن گزر گئے، اتنی اپنائیت، اتنا پیار دیا تھا ان لوگوں نے مجھے کہ سوچ کر آنکھیں بھیگ جاتی تھیں۔ بس دل کو سمجھاتا رہتا تھا کہ ہر صبح کے آخر شام ہوتی ہے، مالک کائنات میری مشکل کا حل ضرور دے دیں گے۔ نماز پوری پابندی سے پڑھتا تھا اور حکیم صاحب میری اس پابندی سے بہت خوش تھے۔ ان لوگوں نے مجھے چند جوڑے لباس اور ضرورت کی دوسری چیزیں بھی دی تھیں جو اس وقت میرے لیے بہت ضروری تھیں۔ میں نے حجام سے داڑھی مخصوص انداز میں ترشوا لی تھی، جس سے میری شکل و صورت کافی بدل گئی تھی۔ چند فیصلے بھی کیے تھے میں نے، وہ یہ کہ کوئی بھی جد و جہد میرے لیے عذاب بن سکتی ہے۔ مردود بھوریا چرن شنکھا بننے کے مراحل میں ہے، وہ شنکھا بننے کے بعد مجھے تلاش کر لے گا۔ میرے محافظ جنہوں نے مجھے تحفظ عطا کیا تھا میرے لیے کیا راستہ منتخب کرتے ہیں، یہ انہی پر چھوڑ دیا جائے۔ گھر والے اور مجھ سے محبت کرنے والے میرے کردار سے اچھی طرح آشنا تھے، لاکھ میرے کردار پر داغ لگائے گئے تھے، لیکن انہیں مشکل سے ہی یقین آئے گا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ بھوریا نے یہ انتقامی عمل کیوں کیا ہے۔ میں نے اس کی خواہش کے باوجود احمد علی کی قبر کی بے حرمتی سے گریز کیا تھا۔ اس آخری فیصلے نے مجھے مطمئن کر دیا۔ اس دوران حکیم ارشاد علی کی اور ان کے گھرانے کی محبتوں سے سرشار تھا۔ سائمہ اور دردانہ بھی سامنے آ چکی تھیں، شکیلہ کو ابھی نہیں دیکھا تھا، سب بچیاں اعلیٰ کردار کی حامل تھیں۔ چوتھے دن میں نے حکیم صاحب سے کہا، میرے لیے کیا حکم ہے حکیم صاحب؟ کس سلسلے میں؟ وقت مہمانی ختم ہو چکا ہے، آج چوتھا دن ہے، میں نے کہا۔ حکیم صاحب کا چہرہ پھیکا پڑ گیا، کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، جانا چاہتے ہو یہاں سے؟ ان کے لہجے میں اداسی تھی۔ میں شرمندہ ہو گیا تو وہ دوبارہ بولے، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ مصنوعی گفتگو نہ کی جائے، مجھے اندازہ ہے کہ تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ نہ ہی ہمیں، بس یہ رسمیات ہیں، میں، میری بیوی اور بچے چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ رہو جب تک ممکن ہو، باقی تمہاری مرضی۔ میں اس طرح نہیں رہنا چاہتا، مجھے اپنی مصروفیات میں شریک کیجیے، چند روز گزر جانے دو،
عظیم اللہ خان لدھیانہ گئے ہیں، واپس آ جائیں تو تمہارے لیے بات کروں گا، بلکہ اگر ممکن ہوا تو بیگم صاحبہ سے بات کر لوں گا۔ اور سنو، جب تک کوئی اہم بات نہ ہو جائے تمہارا قیام یہی رہے گا، بڑی ڈھارس ہو گئی ہے تمہارے آنے سے۔ میں خاموش ہو گیا۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں کون ہوں، کیا ہوں، کس کردار کا انسان ہوں، کچھ جانے بغیر انہوں نے مجھے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا، بڑی بات تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک کوئی اہم بات نہ ہو جائے میں یہی قیام کروں۔ اہم بات تو ہوگی، بھوریا چرن آخرکار اپنے علم سے میرے بارے میں پتہ چلا لے گا اور پھر کوئی کہانی شروع ہو جائے گی۔ کوئی حل ہوتا تو ضرور جدوجہد کرتا، صورتحال واضح تھی، کوئی ٹھکانہ ضروری تھا۔ اس سے بہتر جگہ کون سی تھی؟ نیک اور دیندار لوگ تھے، میرے مزاج کے مطابق۔ اپنی بہتری کے لیے دعائیں کروں اور وقت کی آواز کے سہارے یہ مشکل لمحات گزار دوں۔ اس آخری فیصلے کے بعد کچھ اور سوچنا بے معنی تھا۔ اس دن بیگم صاحبہ کسی عزیز کی ہاں مدعو تھیں، مجھ سے کہہ کر گئی تھی کہ واپسی کے وقت کا تعین نہیں ہے، میں آرام سے گھر پر رہوں، بچیاں میرے پاس آتی جاتی رہیں گی۔ کھانے کا وقت ہو رہا تھا کہ اچانک دروازے پر سرسراہٹ ہوئی، پھر پردہ ہٹا اور ایک خوبصورت سی لڑکی نیچی نگاہیں کیے اندر آ گئی۔ عمر 20 سال کے قریب ہوگی، کھلتا ہوا چمپئی رنگ، بڑی بڑی پرکشش آنکھیں، متناسب بدن۔ میں سنبھل گیا۔ کھانے کا وقت ہو گیا تھا، وہ دونوں شریف لڑکیاں حویلی چلی گئی ہیں، کھانا لائی ہوں، یوں بھی امی نے مجھے آپ کے سامنے آنے کی اجازت دے دی ہے۔ آپ شکیلہ ہیں؟ جی ہاں، اور یہ قیمہ کریلے ہیں، شوخ لہجے میں کہا گیا۔ پہلے تو میں سمجھا نہیں، پھر جمیلہ کی اس دن کی شرارت یاد آ گئی۔ مجھے علم ہے آپ کو پسند ہیں، میں نے بڑے شوق سے بنائے ہیں۔ بہت شکریہ، لیجئے، ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ ہاں میں کھا لوں گا، ابھی کھائیے میرے سامنے۔ لہجے میں جو کچھ تھا اندازہ ہو گیا اور میں سنبھل گیا۔ حکیم صاحب کی صورت نگاہوں میں گھوم گئی۔ اول تو میری زندگی کے راستے ہی دوسرے تھے، کردار میں کوئی لچک نہیں تھی خدا کے فضل سے، لیکن یہاں تو صورتحال ہی مختلف تھی۔ ایک لفظ کی لغزش ہو گئی تو کائنات ہل جائے گی، بھرم ٹوٹ جائے گا۔ ارشاد علی نے آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا تھا، اس بھروسے کا بھرم اللہ کا قرض تھا۔ کچھ کہنا ضروری تھا، میں نے پوچھا، آپ نے کھانا کھا لیا شکیلہ؟ ابھی نہیں۔ تو جائیے آپ بھی کھانا کھا لیجئے، میں آپ کو کھاتے دیکھنا چاہتی ہوں، اس نے کہا اور بیٹھ گئی۔ ناچار میں نے کھانا شروع کر دیا، وہ بیٹھ کر میٹھی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ پھر جب میں نے کھانا ختم کر لیا تو اس نے شکایتی لہجے میں کہا، آپ نے ہمیں پوچھا بھی نہیں؟ چھوٹی بہنیں بھائیوں سے شکایت نہیں کرتیں، میں نے کہا اور اس کا چہرہ یکدم اتر گیا۔ کامران صاحب، اس کی لرزتی آواز ابھری، بھائی جان، صرف بھائی جان، بڑے بھائیوں کے نام نہیں لیے جاتے۔ تم بہت پیاری بہن ہو میری، تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے، کیا میں تمہیں بھائی کی حیثیت سے اچھا نہیں لگتا؟ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھتی رہی، پھر بے اختیار رو پڑی۔ سسکیوں کے دوران اس کی آواز ابھری، خدا کی قسم میرا قصور نہیں ہے، ابو نے امی جان سے کہا تھا کہ کامران بہت اچھا لڑکا ہے، ملازم بھی ہو جائے گا، اگر ہماری کوئی بیٹی ٹھکانے لگ جائے تو اچھا ہے۔ امی نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کے سامنے جاؤں اور میرا قصور نہیں ہے، ابو امی ہمارے لیے پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے رشتے نہیں آتے۔ وہ سسکیاں لے رہی تھی اور میرا دل پگھل رہا تھا۔ اس المیے سے آشنا نہیں تھا، لیکن یہ سب کچھ حقیقت تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں حکیم صاحب سے جھگڑا کروں گا، انہوں نے میری پیاری بہن کو سمجھا کیا ہے، میں خود اپنی بہن کے لیے رشتہ تلاش کروں گا۔ واہ، میری بہن ایسی گئی گزری نہیں ہے کہ اس کی مجھ جیسے فضول آدمی سے شادی کی جائے۔ خدا کے لیے کامران بھائی، ابا جان سے کوئی بات نہ کریں، آپ کو میری قسم ہے، ابا جان ویسے ہی پریشان رہتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، اب تم آرام کرو، کریلے بہت اچھے پکے تھے، نہ جانے تم نے مجھے کیا کیا یاد دلا دیا ہے۔ اس نے مجھ سے اور کچھ نہیں پوچھا اور برتن اٹھا کر باہر چلی گئی۔ ابھی میں کچھ سوچ بھی نہیں پایا تھا کہ اچانک برتن گرنے کا چھناکا سنائی دیا اور میں بے اختیار اچھل پڑا۔ پھر میرا برابر والے کمرے میں داخل ہونا ایک اضطراری عمل تھا۔ دوسرے کمرے کا منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ ارشاد علی زمین پر سجدہ ریز تھے۔ میں ان کے قریب پہنچ گیا اور میں نے انہیں جھنجھوڑا۔ انہوں نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا، آنکھیں اشک بار تھیں، ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ کیا ہوا حکیم صاحب؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ شادی مرگ ہو گیا ہے، مجھ جیسے گنہگار کو اللہ نے کیسا نوازا ہے، میرے خلوص کا کیسا بھرم رکھا ہے۔ آؤ بیٹھو، دل ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ میں بیٹھ گیا۔ شکیلہ برتن سمیٹنے لگی تو وہ بولے، بعد میں اٹھا لینا بیٹی، بڑا فخر ہے مجھے اپنی بیٹیوں پر، تو بڑا مان بڑھ گیا ہے کامران بیٹے پر۔ میں نے اتفاق سے سب کچھ سن لیا ہے اور اپنی خوشیوں پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا تھا۔
یہ خوشی برداشت نہیں ہو سکی تھی کہ میری بیٹیوں کو ایک سچا بھائی مل گیا ہے۔ شکیلہ برتن اٹھا کر باہر نکل گئی تو ارشاد علی صاحب بولے، پہلے میں نے اس پر غور نہیں کیا تھا کہ تم سے تمہارے بارے میں پوچھوں، لیکن اب دل چاہ رہا ہے کہ ان عظیم لوگوں کے بارے میں پوچھوں جن کا خون اس قدر پاکیزہ ہے۔ کچھ نہ پوچھیں حکیم صاحب، آپ کی دعائیں میرے لیے سب سے بڑا انعام ہوں گی، بس دعا دیں کہ اللہ میری مشکل آسان کر دے۔ انشاءاللہ۔ اچھا خیر، ایک خوشخبری ہے، تم کار چلا لیتے ہو نا؟ جی، بس تو یوں سمجھ لو نوکری مل گئی، میں نے بیگم صاحبہ سے بات کر لی ہے، کہنے لگیں آپ کو اطمینان ہے تو سب ٹھیک ہے، کل چلنا ہے۔ جی، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ اس رات بڑی بے چینی رہی تھی، کیا ہونا ہے، ابھی کون کون سے امتحان دینے ہوں گے، کبھی وطن واپسی ممکن بھی ہوگی یا نہیں۔ ہائے میرا خواب، ایک نامور ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، لیکن اپنی ذہانت سے، اپنی محنت سے کسی آسان ذریعے کی خواہش کبھی نہیں کی تھی۔ میری زندگی بڑے سکون سے گزر رہی تھی اور اب ڈرائیوری کرنی تھی۔ ارشاد علی نے گاڑی چلانے کے بارے میں پوچھا تھا اور مجھے بتا دیا گیا تھا کہ مجھے گاڑی چلانی ہوگی، لیکن کوئی روشنی نہیں تھی، کوئی اندھا قدم نہیں اٹھانا تھا، وقت کے فیصلے کا انتظار کرنا تھا۔ اگر کوئی مشکل پیش آئی تو اللہ مالک ہے، اگر روحانی قوتیں ایک ناپاک وجود کے خلاف میری مدد کریں گی تو ممکن ہے ادھر سے کوئی سبیل نکل آئے، ورنہ تقدیر۔ دوسرے دن حکیم ارشاد علی مجھے اپنے ساتھ حویلی لے گئے۔ حویلی کو باہر سے اس کی روایت کے مطابق رکھا گیا تھا، لیکن اندر سے وہ جدید ترین تھی۔ اندر کے ماحول میں بھی جدیدیت تھی۔ مجھے بیگم صاحبہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ کامران ہیں بیگم صاحبہ۔ اچھا اچھا، عزیز ہیں آپ کے، کہاں سے آئے ہیں؟ بیٹھو بیٹے، بیگم صاحبہ نے کہا۔ میں نے کل آپ سے ان کے بارے میں بات کی تھی۔ کیا؟ بیگم صاحبہ الجھے ہوئے لہجے میں بولی۔ وہ ڈرائیور کے لیے۔ ہاں یہ؟ بیگم صاحبہ جملہ پورا نہ کر سکیں، وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ جی یہی کامران ہیں، میں نے ان کی ضمانت لی ہے۔ ارے نہیں، یہ خود اپنی ضمانت ہیں، ہم نے بھی دھوپ میں بال نہیں سفید کیے۔ مگر بیٹے، خیر، ہم تم سے تمہارے بارے میں پوچھ کر تمہاری عزت نفس مجروح نہیں کریں گے، البتہ اتنا ضرور کہیں گے کہ کسی خاص واقعے کا شکار ہو، گھر سے ناراض ہو کر آئے ہو یا… چلو چھوڑو، ارشاد بھائی گواہی دیں گے کہ اس حویلی میں انسانوں کو انسان ہی سمجھا جاتا ہے، اپنے آپ کو گھر کا فرد ہی سمجھنا۔ ایک خاص بات تم سے ضرور کہوں گی، اس گھر میں ایک کردار سے تمہیں کوفت ہوگی، وہ میری بیٹی نور النساء ہے۔ ہم اسے نور کہتے ہیں، باپ کی بگاڑی ہوئی ہے، بدتمیز ہے، مگر دل کی بری نہیں ہے۔ پوچھو ارشاد بھائی سے، مجھے خود اس کی حرکتیں ایک آنکھ نہیں بھاتی، تمہیں اس کی بدتمیزی نظر انداز کرنی ہوگی۔ جی آپ اطمینان رکھیں۔ ایک بات اور، رہو گے کہاں؟ پوری حویلی پڑی ہے، میں نے اس لیے سوال کیا ہے کہ… جی بیگم صاحبہ، میں انہیں خود سے جدا نہیں کروں گا۔ بسر و چشم، مجھے کیا اعتراض، ہمارے اصول کے مطابق تمہیں 2 ماہ کی تنخواہ پیشگی ادا کر دی جائے گی تاکہ تم اپنی ضرورتیں پوری کر لو اور دل جمعی سے کام کر سکو۔ ارشاد بھائی انہیں کار کی چابی دلوا دیں اور تنخواہ ادا کر دیں۔ جو حکم بیگم صاحبہ۔ آؤ کامران۔ اس رات کھانے پر کافی اہتمام ہوا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ دسترخوان پر سب ساتھ تھے، سارے پردے ختم کر دیے گئے تھے۔ اس رات آنسو نہ روک سکا، اپنے گھر سے دور تھا، سب یاد آ رہے تھے، پتہ نہیں کون کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں، صبر ہی کر چکے ہوں گے مجھے، حالات ہی ایسے تھے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرے دن سے ڈیوٹی تھی، کار کی چابی مل گئی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کر کے اپنا منصب سنبھال لیا۔ اپنی کار یاد آئی اور میں کپڑا نکال کر کار کی صفائی کرنے لگا۔ ایک بار نگاہ اٹھی تو دور سے ارشاد علی کو دیکھا جو عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک 11 بجے بیگم صاحبہ باہر نکلی تو میں نے جلدی سے پچھلا دروازہ کھول دیا۔ بیگم صاحبہ اندر بیٹھ گئیں۔ فتح پور چلنا ہے، ارشاد بھائی نے بتا دیا ہے کہ تم سہارنپور سے آئے ہو اور دلی کے راستے نہیں جانتے، میں بتا دوں گی، کل سے کار لے کر نکل جایا کرو اور خوب دلی گھوما کرو، میں شکور خان کو ساتھ کر دوں گی، وہ تمہیں سارے راستوں سے روشناس کرا دیں گے۔ بہت شکریہ۔ بیگم صاحبہ کے ساتھ کوئی 3 گھنٹے گزارے، بہت اچھی خاتون تھی۔ وہ اس احساس کا شکار تھی کہ میں کسی بڑے گھر کا نوجوان تھا اور اپنی کسی ضد کا شکار ہو کر گھر سے نکل آیا تھا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک نوجوان خادمہ کھانا لے آئی، چہرے پر شرارت برس رہی تھی۔ ڈیلیور صاحب، کھانا کہاں کھاؤ گے؟ بس یہیں ٹھیک ہے، رکھ دیجئے، میں نے لون کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ہائے اللہ، کتنا اچھا بولتے ہو، چلو کھاؤ۔ اس نے ٹرے لون پر رکھ دی، میں وہیں بیٹھ گیا تو وہ بھی مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ آپ جائیے، میں برتن یہیں چھوڑ دوں گا۔ حسن آرا نام ہے ہمارا، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔
میں نے کہا اور وہ بھونڈے انداز میں ہنس دی۔ 16 نمبر میں رہتے ہیں؟ اچھا۔ میں نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسی وقت حسن آرا کی آواز سنائی دی، ہائے میاں! پھر وہ جلدی سے اٹھ کر تیز تیز قدموں سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی میں اس کی اس کیفیت کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں سکا تھا کہ کوئی میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پلٹ کر دیکھا تو ارشاد علی تھے۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ پھر ان کی آواز ابھری، حسن آرا! حسن آرا جو ابھی کچھ قدم دور گئی تھی، اس طرح رکی جیسے کمر میں گولی لگ گئی ہو۔ پھر وہ سہمی سہمی واپس آ گئی۔ اٹھاؤ کھانا، واپس لے جاؤ۔ آپ میرے ساتھ آئیے۔ وہ مجھے لے کر گھر آ گئے۔ بیگم صاحبہ اور لڑکیاں موجود تھیں۔ امتحان لے رہے ہیں میاں ہمارا۔ اس وقت کپڑے سے کار صاف کر رہے تھے اور اب گھاس پر بیٹھ کر کھانا کھانے والے تھے۔ بیگم صاحبہ نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر بولی، کھانا تو تمہیں گھر آ کر کھانا تھا بیٹے، ہم 1 بجے کھا لیتے ہیں، تمہارے انتظار میں ابھی تک کسی نے نہیں کھایا۔ اوہ، مجھے علم نہیں تھا، آئندہ خیال رکھوں گا۔ بیٹے، اتنی آس دلا دی ہے تو اسے قائم رہنے دو، ہم نے تمہیں بہت کچھ سمجھ لیا ہے، ہماری خوشی نہ چھینو۔ مجھے ہدایات دے دیں، کبھی انحراف نہیں کروں گا، میں نے کہا۔ قصور اس کا بھی تو نہیں تھا، چلو شکیلہ کھانا لگواؤ، بیگم صاحبہ نے کہا۔ کھانے کے بعد مجھے بریفنگ دی گئی، صبح کا سیر حاصل ناشتہ کر کے گھر سے نکلنا ہوگا، گاڑی شکور صاف کرے گا، دوپہر کا کھانا گھر پر کھایا جائے گا، رات کو سب مل کر کھانا کھائیں گے وغیرہ۔ اس وقت بھی دل بے حد اداس تھا، ان لوگوں کے خلوص کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ میں ان لوگوں کے پیار کا کیا جواب دے سکوں گا؟ مجھے تو کل کا پتہ نہیں تھا کہ مجھ پر کیا بیتے۔ دوسرے دن بیگم صاحبہ کا پیغام ملا۔ یہ پیغام حسن آرا لائی تھی۔ بیگم صاحب نے کہا ہے کہ تیار ہو جاؤ، وہ بولی اور ہنس پڑی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا تو وہ پھر بولی، ہری مرچ کو جانا ہے تمہارے ساتھ؟ ہائے، کسی سے کہہ مت دینا، گردن کاٹ کر ہاتھ میں دے دیں گی۔ کون؟ نور بی بی، اور کون؟ اللہ کا غضب، حاجی بابا کہوے ہیں کہ فرشتوں نے زوال کا وقت بنایا ہے، اس لیے سب کے لیے زوال بنی پھرتی رہتی ہیں۔ وہ پھر ہنس پڑی اور میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے سنجیدہ پا کر وہ پھر بولی، کوٹلا جائیں گی تمہارے ساتھ، دوسری خدامائیں بھی ساتھ ہوں گی، جیسی روح ویسے فرشتے، میں چلتی ہوں۔ دلچسپ کردار تھی یہ حسن آرا بھی، ڈرتی بھی تھی اور بکواس بھی کرتی تھی۔ پھر شکور آ گیا، مجھے بھی ساتھ جانا ہے، بڑی گاڑی جائے گی، ابھی ابھی حکم اور چابی ملی ہے، تم بڑی گاڑی چلا لو گے؟ بیگم صاحب نے پوچھا ہے۔ ہاں چلا لوں گا، میں نے جواب دیا۔ لو پھر گیراج سے گاڑی نکال لو، میں فٹافٹ صاف کر لوں گا، شکور نے کہا اور میں اس کے ہاتھ سے چابی لے کر گیراج کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری گاڑی بھی بے حد شاندار تھی۔ میں نے اسے نکالا اور شکور اسے صاف کرنے لگا۔ ہم دونوں انتظار کرنے لگے۔ پھر میں نے اس لڑکی کو دیکھا جو نور النساء تھی، بلا شبہ حسین تھی، بڑی بڑی پرکشش آنکھیں جن میں گلابیاں رقصاں تھیں، کتابی چہرہ، سڈول جسم، سب سے زیادہ حسین اس کے بال تھے، بے حد لمبی چوٹی گندھی ہوئی تھی جو پیروں تک آتی تھی۔ جب یہ بال کھلتے ہوں گے تو گویا بالوں کا طوفان آ جاتا ہوگا۔ وہ بڑی تمکنت سے چلتی ہوئی گاڑی کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے پیچھے 2 ملازم سامان لیے آ رہے تھے۔ شکور نے جلدی سے بڑی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور ملازموں نے سامان پیچھے رکھ دیا۔ میں نے درمیانی دروازہ کھول دیا اور نور النساء نے پہلی بار نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ وہ پرکشش آواز لیکن کھردرے لہجے میں بولی، تم کون ہو؟ نئے ڈرائیور ہیں چھوٹی بیگم صاحب، شکور نے جلدی سے کہا۔ گونگے ہیں؟ وہ تڑ سے بولی۔ نہیں تو، شکور نے کہا۔ پھر خود کیوں نہیں بولتے؟ آپ تشریف رکھیے، میں نے شائستہ لہجے میں کہا۔ وردی کہاں ہے تمہاری؟ ابھی تیار نہیں ہوئی، کل تک ہو جانی چاہیے۔ وہ اندر بیٹھ گئی۔ میں نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور شکور میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ ایک اور تجربہ ہو رہا تھا، یہ امیر زادی بھی ایک سبق تھی۔ دیکھیں اس بدبخت سادھو کی وجہ سے اور کتنے سبق ملیں گے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر سوچا،